جہاں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان علاقوں میں کبھی بھکمری نہیں آیا کرتی ہے، اللہ اس علاقے کے لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا جس زمین پہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے ادارے ہوتے زلزلے سے بھی ان زمینوں کا نقصان نہیں ہوا کرتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی بستی کے اندر قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے اور پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ حضرت علامہ مولانا اسلم رضا صاحب قبلہ نے یہ بات کہی کہ تجوید کی رعایت سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو سارے ہی کہتے ہیں کہ جی میں بھی پڑھا ہوا ہوں، میں بھی پڑھا ہوا ہوں۔ فرمایا گیا جو غلط قرآن پڑھتا ہے قرآن اس پہ خود لعنت بھیجا کرتا ہے۔ تو تجوید کی رعایت سے قرآن پڑھا جانا یہ بڑی بات ہے، اور یہ آپ کی بستی میں ہو رہا ہے یہ اور بڑی بات ہے، اور اس میں اگر آپ کی شرکت ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وہ بول دیں ذرا یا رسول اللہ، ماشاءاللہ برابر سرابر مسئلہ ہے۔ اور آپ یہ بھی سمجھو یار یہ لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ کو کرسیاں ملی ہیں اور یہ بیچارے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، یہ آپ سے زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ آپ بیٹھ کے بھی سبحان اللہ بولنے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ کرسی بچانے کے لیے 5 سال تک لوگ بڑا جھوٹ سچ بولتے ہیں، لیکن پھر بھی 5 سال میں گر ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ چیئرمینوں کا مسئلہ ہے، یہ جو کھڑے ہیں نا یہ چوکیدار ہیں، چوکیدار یہ تمہارے میرے چوکیدار نہیں، حضور کے دین کے چوکیدار کھڑے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، اللہ سلامت رکھے۔ میں نہیں کہوں گا کسی سے بھی بیٹھ جاؤ، مرضی ہے جس کو جہاں جگہ ملے وہاں حضور کی باتیں سن لے۔ اگر کھڑے ہو کے سنیں گے تو میرا ایک مشورہ ہے ان کے لیے، گھر جانا تو ماں کے قدم چومنا، باپ کے ہاتھ چومنا اور کہنا آپ کی پرورش کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، میں نے کھڑے ہو کے مدینے والے کی باتیں سنی۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ میری طرف سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ باقی جو کرسی پہ بیٹھے ان کی مرضی ہے، وہ بولیں یا نہ بولیں، میرے لیے میری جماعت کافی ہے۔ ہاں، حضرت حافظ قاری رئیس اعظم صاحب قبلہ ہماری بستی کی بزرگ شخصیتوں میں سے ایک ہے۔ یہ تمام علماء اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً مجھے سب کے نام نہیں معلوم ہوں گے، اور فردن فردن بھی بات کروں تو بڑا وقت لگے گا۔ رات کافی تیزی سے گزر رہی ہے، چند باتیں آپ سے کرنی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے 6 حافظ قرآن بیٹھے ہوئے۔ کتنے؟ 6۔ اگر بات سمجھ میں آئے تبھی بولیے، ٹھیک ہے نا، نہ آئے تو مت بولیے تاکہ میں اس بات کو ریپیٹ کر سکوں۔ جی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ 6 بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کی محنتوں اور محبتوں کا صلہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس ادارے کو اپنے خون پسینے کی حلال کمائی دی تو ادارے نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا۔ آپ نے جتنا دیا ادارے کو، ادارے نے اس سے بڑھ کے دیا گیا آپ کو۔ ادارے نے آپ کو 6 حافظ قرآن عطا کیے گئے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آپ کا بھتیجا ہو، کوئی آپ کا بیٹا ہو، کوئی آپ کا پوتا ہو، کوئی آپ کا بھائی ہو، لیکن یہ سارے رشتے بعد میں ہے، حضور کی غلامی کا رشتہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بھائی تم جلدی ڈال کے نمٹ جاؤ، اور اس کے بعد اب کوئی ہار لے کے نہ آنا، دستار بندی کے بعد ڈال لیجئے گا، یہ ہمارے ذمہ دار حضرات اعلان کر رہے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے نا، ایک بار میں ذرا جلدی سے فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب نہ آنا، میں تھوڑی سی ضروری بات کر لوں، ڈسٹرب ہوتا ہے نا پھر بات نہیں ہو پاتی ہے۔ بہت اچھی گفتگو آپ نے بہت کم وقت میں خطیب الہند حضرت علامہ مولانا اسلم رضا صاحب قبلہ سے بات فرمائی۔ جی بے شک۔ اور یہ بات حضرت علامہ مولانا طیب رضا صاحب قبلہ نے بتائی کہ میلا لباس دیکھ کے یوں فیصلہ نہ کر، میں کون سا درخت ہوں یہ پھل بتائے گا۔ تو آپ نے ان کی بڑی قیمتی گفتگو سن لی ہے، تھوڑی سی میری بھی یہ باتیں سن لیں، اللہ کرے یہ باتیں دل دماغ میں اثر کر جائیں۔ کوئی یہ سوچ کے نہ سنے دیکھے مولوی کتنی کرسی توڑ کے جائے گا اور کتنے مائک پھوڑ کے جائے گا، اس سے نتیجہ نہیں نکلنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ بات اگر فائدے کی ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ عمل کیا جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔
اگر یہاں کوئی زمیندار ٹھیکیدار منتری بن کے بیٹھا ہے تو اٹھ کے چلا جائے، یہاں وہ بیٹھے جو اپنے آپ کو حضور کا نوکر سمجھ کے بیٹھتا ہو۔ بے شک سبحان اس لیے کہ کئی بار لوگ کہتے ہیں گئے تھے جلسوں میں ملا کچھ نہیں، کوئی فائدہ جلسوں سے نہیں، میرے یار جلسوں سے نہیں، لوگ مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے۔ کیوں؟ کیونکہ جنہیں لینا نہیں آتا ہے نا، کبھی ان کی جھولیاں بھری نہیں جاتی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جتنے چھوٹے ہو کے بیٹھو گے اللہ ان کے کرم سے اتنا ہی بڑا بنا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، ہم کیوں کہیں یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام، یہ تو مزدور لوگ بولے میں 50 بیگھے کا مالک ہوں، تو سن ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بے شک ساری خسا بھی ساری پدانی رکھی رہ جائے گی، قبر میں صرف عمل ساتھ جانا ہے۔ تو یہاں کوئی یہ سوچ کے نہ بیٹھے میں بہت بڑا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کتنے لوگ حضور کے نوکر بن کے بیٹھے، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ آج کی رات کے صدقے انہیں حضور کا مدینہ دکھا دے۔ آمین۔ یہ 6 حافظ قرآن آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جن بستیوں میں مدرسے چلتے ہیں نا، ان بستیوں میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان علاقوں میں کبھی بھوکمری نہیں آیا کرتی ہے، اللہ اس علاقے کے لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا جس زمین پہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے ادارے ہوتے ہیں زلزلے سے بھی ان زمینوں کا نقصان نہیں ہوا کرتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی بستی کے اندر قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے اور پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ حضرت علامہ مولانا اسلم رضا صاحب قبلہ نے یہ بات کہی کہ تجوید کی رعایت سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو سارے ہی کہتے ہیں کہ جی میں بھی پڑھا ہوا ہوں، میں بھی پڑھا ہوا ہوں۔ فرمایا گیا جو غلط قرآن پڑھتا ہے قرآن اس پہ خود لعنت بھیجا کرتا ہے۔ تو تجوید کی رعایت سے قرآن پڑھا جانا یہ بڑی بات ہے، اور یہ آپ کی بستی میں ہو رہا ہے یہ اور بڑی بات ہے، اور اس میں اگر آپ کی شرکت ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔